اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومسليا أما بعد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق علیہ۔ محترم ناظرین و سامعین، یقیناً موت برحق ہے جس کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو یاد کرنے کی ترغیب دی ہے، اور موت کو یاد کرنے سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ آدمی اپنی اصل زندگی آخرت کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، لیکن موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی موت کی تمنا کرے کہ مجھے جلدی موت آ جائے، میں جلد ہی اس دنیا سے چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، لضر نزل به، صرف اس وجہ سے کہ اسے کوئی پریشانی پہنچ گئی ہے، کوئی مصیبت پہنچ گئی ہے۔ فإن كان لا بد متمنیا للموت، اگر موت کی تمنا کرنا ضروری ہی ہو، فَلْيَقُلْ، تو آدمی کو یہ کہنا چاہیے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ اگر میرے لیے زندگی حیات بہتر ہو، وَتَوَفَّنِي اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، اور مجھے موت دے دے اگر میرے لیے موت بہتر ہو۔ سامعین کرام، موت کی تمنا کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف منع کیا ہے کہ آدمی کسی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، دکھ میں ہو، بیمار ہو تو آدمی موت کی تمنا کرنے لگ جائے، منع کر دیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں موت کی تمنا تو دور، بعض ضعف الایمان اور زندگی سے ناآشنا لوگ صرف موت کی تمنا نہیں کرتے بلکہ اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، اپنی جان کو ختم کر دیتے ہیں۔ سامعین کرام، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو مارتے کیوں ہیں، اور ایسے کون لوگ ہیں جو اپنے ہی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ دو قسم کے لوگ ہیں، یا ان کے اندر دو کمی پائی جاتی ہے۔ پہلی یہ کہ جنہیں زندگی کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی، انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ جو زندگی ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، ہمیشہ کوئی یہاں رہنے نہیں آیا ہے۔ اگر اس حقیقت کو ہم سمجھ لیں گے، یا وہ لوگ اس حقیقت کو سمجھ جائیں جو خودکشی کرتے ہیں، تو وہ کبھی خودکشی نہیں کریں گے۔ وہ جانیں گے کہ یہ زندگی اصل زندگی تو ہے ہی نہیں، اصل زندگی تو ہمارے مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، آخرت کی زندگی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ایک دن مرنا ہے۔ اگر ہمیں مصیبت آئے، پریشانی آئے تو ہم اس پر صبر کریں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعہ اور صبر کے ذریعہ ہمیں مدد طلب کرنی چاہیے، مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کہتا ہے ان مع العسر یسرا،
آج ہم پریشان ہیں، آج ہمیں مصیبت پہنچ گئی تو ہم واویلا کرنے لگے، شور مچانے لگے کہ اس زندگی سے بہتر تو موت ہی ہے۔ جب دیکھو مجھے ہی پریشانی پہنچتی ہے، جب دیکھو میں ہی بیمار رہتا ہوں، جب دیکھو میرے گھر والے ہی بیمار رہتے ہیں، مجھے ہی صرف روزی نہیں ملتی، سب کو روزی مل جاتی ہے، میں ہی صرف ایک بے روزگار ہوں۔ یہ مصیبت پر صبر کرنا نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی سچویشن ہو تو ہم صبر کریں اور یہ یقین رکھیں کہ جس طرح ہر تاریکی کے بعد اجالا آتا ہے، جس طرح ہر پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے، اسی طرح آپ کی یہ مصیبت بھی ایک دن آرام میں بدل جائے گی، آپ کا یہ دکھ سکھ میں بدل جائے گا۔ ان مع العسر یسرا، یقیناً پریشانی کے بعد آسانی آتی ہی آتی ہے، یہ یقین آپ سب کو ہونا چاہیے۔ اور دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو ایمان کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، اس زندگی پر اور اس زندگی کے ختم ہونے والی اس کے بعد جو زندگی ہے، آخرت کی زندگی، اس پر ایمان نہیں ہوتا۔ اگر یہ ایمان ہو جائے کہ یہ زندگی پریشانی والی ہوتی ہے، اس زندگی کے اندر پریشانیوں کا آنا ہی آنا ہے، اس زندگی میں کبھی دکھ، کبھی سکھ، کبھی راحت، کبھی مصیبت آتے جاتے رہیں گے، ان کا سامنا ہوتا رہے گا۔ اور مومنین کو بھی اللہ رب العالمین مصیبت دے کر، پریشانی دے کر آزماتا ہے۔ تو جو لوگ خود گنہگار ہیں، برائیاں کرتے ہیں، انہیں تو اور اللہ رب العالمین مصیبت اور دکھ میں مبتلا کرے گا۔ تو انہیں چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے، ہو نہ ہو ان کے برے اعمال کی وجہ سے، برے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین انہیں مصیبت دے رہا ہو، انہیں پریشانی دے رہا ہو، تو اپنے کمزور ایمان کو دور کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لے گئے تو اس زندگی کی حقیقت کو سمجھ جائیں گے، اور اس زندگی پر ہمارا یہ ایمان بھی ہو جائے گا کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں تو پریشانی اور مصیبت، سکھ اور دکھ دونوں ہیں، لیکن اس زندگی میں آرام ہی آرام ہے اگر ہم نے اس زندگی میں بہتر طریقے سے عمل کیا۔ تو سامعین کرام، موت کی تمنا ہرگز نہیں کرنا ہے کسی مصیبت کے نازل ہونے پر، پریشان ہونے پر۔ آپ کو کمزور نہیں، مضبوط بننا ہے۔ آپ اپنی مصیبتوں سے، اپنے دکھ سے، اپنی سچویشن سے خود لڑیں کہ یہ آپ کا جو سچویشن ہے، آج آپ مصیبت میں ہیں، یہ مصیبت کل نہیں رہے گی۔ آپ اس کا سامنا کریں صبر کے ساتھ۔ سامعین کرام، تو موت کی تمنا کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، لیکن اگر ہم اس سچویشن میں ہوں کہ ہمارے ایمان کا خطرہ ہو، ہم ایسی جگہ پر ہوں جہاں ہم سے برائیاں ہی برائیاں ہوتی ہوں، ایمان ہمارا بالکل خطرے میں پڑا ہوا ہو، نیکی کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ ہو، ایسی جگہ پر، ایسی سچویشن میں ہم موت کی تمنا کریں۔ وہ بھی کس طریقے سے؟ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، کہ اے اللہ مجھے زندگی عطا فرما، مجھے زندہ رکھ اگر یہ زندگی میرے لیے بہتر ہو۔ اس طریقے سے آدمی دعا کرے۔ وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي، اور مجھے موت دے دے اگر میرے لیے موت بہتر ہو۔ اس طریقے سے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسے سچویشن میں ہوں، ایسے کنڈیشن میں ہوں، ایسے حالت میں ہوں کہ جس میں ہمارا ایمان بالکل ختم ہونے کے در پر ہو اور ہمارا ایمان لٹنے کے در پر ہو، اس سچویشن میں ہمیں موت کی تمنا کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، موت کو یاد کرنا اور موت کی تمنا کرنا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ موت کو یاد کرنا یہ ایک مومن اور ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ موت کو یاد کرے تاکہ وہ اس کی اصل زندگی کے بارے میں فکر مند رہے اور اس زندگی سے زیادہ دلچسپی اور زیادہ رغبت نہ دکھائے۔ لیکن موت کی تمنا کرنا گویا کہ آپ اس زندگی کے مصیبتوں اور اس زندگی کے پریشانیوں کو صبر کے ساتھ سامنا نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ اس حقیقت سے انکار کر رہے ہیں۔
لہٰذا موت کو یاد کریں، موت کی تمنا نہ کریں، اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہمیں دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔